السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خوش آمدید، آداب۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی افسوسناک موقع ہے جب کسی حکومت نے سیکولر جمہوری آئین کی وفاداری کا حلف اٹھا کر بھی اس کی بنیاد پر حملہ کرتے ہوئے پہلے لوک سبھا میں اور پھر کر راجیہ سبھا میں 117 ووٹ سے ایک ایسا خطرناک بل CAB یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل پاس کرانے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس کی ضرب، جس کی مار براہ راست ہندوستان کے سیکولر آئین پر پڑتی ہے اور جس کی مخالفت پورے ملک میں زور و شور کے ساتھ کی جا رہی تھی اور آئندہ بھی جاری رہے گی، اس لیے کہ اب اس کے بعد بالکل صاف طور پر NRC کی تلوار لٹکی ہوئی سب کو نظر آ رہی ہے اور یہ بھی آئین ممکن ہے کہ اب اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جائے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس بل میں کیا ہے اور اس کو لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے پیچھے سرکار کے مفادات کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ دراصل اس بل کے ذریعے 1955 کے شہریت قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ شہریت کے ایکٹ 1955 میں دوسرے ملکوں سے غیر قانونی طور پر آنے والے لوگوں کی جو تعریف کی گئی، اس میں 2 سیکشن ہیں۔ ایک جو پاسپورٹ یا ویزا یعنی بغیر ضروری دستاویزات کے آئے، ڈاکومنٹ کے بغیر آئے، دوسرے جو صحیح ڈاکومنٹ کے ساتھ آئے لیکن مقررہ وقت کے بعد بھی یہیں رہے۔ اب اسی کے سیکشن 2 میں ترمیم کی گئی ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان سے 6 مختلف مذاہب کو غیر قانونی تارکین وطن کے زمرے سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اسی ترمیمی بل میں کوئی لفظ مسلم نہیں ہے، جس کا مطلب صاف صاف یہ ہوا کہ اگر ان 3 ممالک سے کوئی دستاویزات ڈاکومنٹ کے بغیر آیا ہے اور وہ مسلمان ہے تو وہ غیر قانونی ہے، اور اس بل کی اب منظوری کے بعد مسلمانوں کے علاوہ بقیہ جو 6 مذہبی برادریاں صرف ہندوستان میں 6 سال کا وقفہ گزارنے پر ہندوستانی شہریت کی حقدار ہوگی اور مسلمان حقدار نہیں ہوں گی۔ اور یہ صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ مسلم برادری کے ساتھ مذہبی بنیادوں پر امتیازی سلوک برتا گیا ہے، جو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف، ہندوستان کے آئین کے خلاف، اور اس بل کو لاگو کرنے کی فوری طور پر سرکار کو ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو بھی جانیے۔ سرکار کو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ریاست آسام میں بنگلہ دیش سے آ کر آباد ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن کی آئیڈینٹی شناخت اور ان کی شہریت ختم کرنے کے لیے NRC لاگو کی گئی آسام میں، اور اس کے پہلے راؤنڈ میں، ابتدائی راؤنڈ میں ہی ریاست کے تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو شہریت کی فہرست سے باہر رکھا گیا اور پھر انہیں اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے موقع دیا گیا۔ اب اس شہریت بل کے ذریعے ان غیر مسلموں کو شہریت دی جا رہی ہے تاکہ وہ اس قانون کی زد میں آنے سے بچ جائے، لیکن ان کے ساتھ جو مسلمان ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، ان کو شہریت سے ہی نہیں بلکہ تمام بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے، انہیں کیمپوں میں رکھا جائے، انہیں تکلیفیں دی جائیں، انہیں ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے، انہیں نمبر 2 کا شہری قرار دیا جائے، اور پھر اس کے بہانے مسلمانوں کو گھر واپسی جیسی سازش کا آسانی سے شکار کیا جائے گا۔ یعنی پھر ہزاروں مسلمان اس مصیبت سے بچنے کے لیے غیر شعوری طور پر گھر واپسی جیسی گھناؤنی سازش کے شکار ہوں گے۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ملک کے ہوم منسٹر امت شاہ تو کئی بار کہہ چکے تھے کہ غیر قانونی ہندو تارکین وطن کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، حکومت انہیں پناہ گزین تصور کرتی ہے اور انہیں شہریت دی جائے گی، اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پڑوسی ملکوں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے وطن چھوڑ کر ہندوستان آنے والے غیر مسلم شہریوں کو ہندوستانی شہریت بغیر کسی تکلیف کے دی جائے گی، لیکن یہ سہولت ان ملکوں سے آنے والے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے خلاف جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پورے ملک میں احتجاجات ہو رہے ہیں،
اور ملک کی خاص طور پر دوسری یعنی میگھالیہ، منی پور، شمال مشرقی ریاستوں میں خصوصیت کے ساتھ بہت پرزور طریقے پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور مخالفت کرنے والی بیشتر ریاستیں بنگلہ دیش کی سرحد پر واقع ہیں، اس لیے کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ شہریت کے قانون سے بنگلہ دیش کے غیر مسلم باشندوں کو یہاں آ کر بسنے کی ترغیب ملے گی اور وہ نسلی طور پر رفتہ رفتہ اقلیت میں بدل جائیں گے، اور آسام وغیرہ میں جس بنیاد پر NRC لاگو کرنے کی مانگ ہو رہی تھی، NRC کا مانگ اس لیے ہو رہی تھی کہ غیر ملکی لوگوں کو خالی کرنا ہے، اور تو اس قانون سے اس کے بالکل الٹ اثر ہوگا، لوگ خالی ہونے کے بجائے اور لوگ باہر سے آ کر بھر جائیں گے، اور اس طرح وہ بالکل اقلیت میں رہ جائیں گے۔ ناظرین، بہرحال ان تمام تفصیلات سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ اس کی زد اب سیدھے سیدھے ملک کے لاکھوں مسلمانوں پر پڑنے والی ہے، اور اس کا سب سے خراب اثر تو آسام، شمال مشرقی صوبوں میں مقیم مسلمان تارکین وطن پر پڑے گا، جن کے سروں پر پہلے ہی سے NRC کی تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ اب اس بل کے ذریعے حکومت نے مسلمان تارکین وطن کو ہندوستان کی شہریت دینے سے انکار کر دیا ہے، اور دوسروں کو اس بنیاد پر گلے لگا لیا ہے کہ ہندوستان ان کا فطری وطن ہے۔ یہ فیصلہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسرائیل میں کیا گیا تھا کہ یہودیت کی بنیاد پر اس ملک میں ان کو رہنے کی اجازت ہے، تو ہندوستان کو اسرائیل جیسے نسل پرست ملک کی صف میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ملک کے آرٹیکل 13 کے مطابق نہ ہی پارلیمنٹ، نہ ہی حکومت یا کوئی ریاست ایسا کوئی قانون تشکیل نہیں دے سکتی جو شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرے۔ اپوزیشن پارٹی کی جماعتوں نے بھی اس بل کی یہ کہہ کر مخالفت کی تھی کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہے اور آئین کی روح سے مذہب کی بنیاد پر کسی سے تفریق نہیں برتی جا سکتی، بلکہ ان کی تو یہ تجویز تھی کہ اس بل میں شہریت کے لیے مذہبی بنیاد کو ہٹا دیا جائے یا پھر اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا جائے، لیکن حکومت نے ان کی تجویز کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آئین سازوں نے، کانسٹیٹیوشن بنانے والوں نے بڑی محنت کے بعد ملک کے لیے ایک سیکولر دستور تشکیل دیا تھا، جس میں کسی بھی شہری کے ساتھ مذہب، ذات پات یا رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں برتی گئی تھی۔ دستور کی نگاہ میں، کانسٹیٹیوشن کی نگاہ میں ہر شہری، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہو، برابری حقوق کا مستحق قرار دیا گیا۔ لیکن بی جے پی سرکار نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپنی اکثریت کا غلط فائدہ اٹھا کر دستور کی بنیادی روح سے کھلواڑ کرنے کی جو کوشش کی ہے، وہ انتہائی خطرناک اور قابل مذمت بھی ہے۔ لیکن ناظرین، ہمیں ہرگز نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنی نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو۔ اس موقع پر ہم اپنے کاغذات کو فوراً درست کر کے محفوظ رکھیں، اس کی صحیح کر لیں، اور بحیثیت مسلمان اپنی دینی ذمہ داریوں سے غافل ہونے کی حماقت اور غلطی ہرگز نہ کریں، اور خوب اچھی طرح اس بات کو جان لے، سمجھ لے کہ اس وقت دنیا اپنی تاریخ کے ایک ٹرننگ پوائنٹ پر کھڑی ہے، دنیا ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑی تبدیلی دنیا کی تاریخ میں ہونے والی ہے، جس کی بہت صراحت کے ساتھ پیشنگوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ 4-5 ادوار کا احادیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 4 ادوار اب ختم ہو چکے ہیں۔ اب صرف اور صرف اس 5ویں دور کا انتظار ہے، جب حق کا غلبہ پوری دنیا پر ہوگا، پوری دنیا میں امن و امان بحال ہوگا، ہر طرف سے لوگ اطمینان کی سانس لیں گے، تمام ظلم و فساد دنیا سے ختم ہوگا۔ وہ 5واں دور آنے والا ہے اور وہ بالکل قریب ہے، لیکن اس دور کے آنے سے پہلے ایک قربانی ہم سب کو ظاہر سی بات ہے تمام مسلمانوں سے لی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ بالکل اسی طرح اس کی مثال ہے جیسے ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ایک ماں کو جس طریقے سے شدید درد سے اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے اور شدید اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، تو کیا اس دنیا کے اندر اتنی بڑی تبدیلی بغیر کسی تکلیفوں کے، مصیبتوں سے دوچار ہوئے اور بغیر کسی خطرات کو مول لینے کے یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال جب
حالات سے آدمی گزرتا ہے، جب تکلیفیں آتی ہے تو ان مع العسر یسرا، اسی تکلیف کے ساتھ پھر آسانی آتی ہے، پھر حالات بدلتے ہیں اور ایسے بدلتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ سب چیز دنیا کے سامنے پھر آ جاتی ہے۔ بس اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔